بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے اور صاحب نصاب مالدار پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ورنہ ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو، کل قیامت میں وہ مال اس کے خلاف وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اور ترمذی شریف میں ہے، قال ما من رجل لا يؤدي زکاة مالہ الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا، کہ کوئی آدمی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مگر اللہ تعالی اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ لیکن افسوس کہ اکثر مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ ادا کر رہے ہیں وہ صحیح حساب لگا کر ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس طرح ادا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ کا فائدہ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے ساتھ ملے ہوئے دوسرے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرح زکوٰۃ دینے کا طریقہ سیکھے اور سکھائے۔ زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جان پہچان اور ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی معتبر مستند تجربے کار بالغ نظر عالم دین یا مفتی ہوں تو اپنی پوری مالی حالت ان کے سامنے رکھ دے، پھر وہ جس طرح آپ کے جملہ مال کی زکوٰۃ نکال دیں اسی حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ پھر بھی میں آپ کے سامنے زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم خود ہر سال اپنی زکوٰۃ نکال سکیں اور اپنے دوست احباب کو بتا سکیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، زکوٰۃ نکالنے یا زکوٰۃ کسی پر فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے مال کی ہر مقدار پر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، بلکہ ایک خاص مقدار متعین فرمائی۔ اتنی مقدار کا جو مسلمان قرض نکال کر مالک ہو اور اس مقدار پر اور اس مال پر 1 سال گزر جائے تب وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، یعنی ایسے مسلمان پر اپنے جملہ مال پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک نصاب پر سال گزرنا کافی ہے، ہر مال پر یا صاحب نصاب کی ہر دولت پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، یعنی آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی
نقدی یعنی روپے، بینک بیلنس، کہیں سے قرض آنے کا، کہیں امانت پر رکھی ہوئی رقم، تجارت کا مال، چٹھی میں لگائی گئی رقم، انشورنس میں لگائی گئی رقم، شیئرز مارکیٹ میں لگائی گئی رقم، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف سونا ہے، تو سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ اگر اس سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی آپ کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ نہ سونا ہے، نہ کوئی نقدی، نہ کوئی مال تجارت ہے، نہ آنے کا قرض ہے، نہ انشورنس کا مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اور صاحب نصاب بننے کے لیے۔ وہ بھی اگر آپ کسی کو قرض دینا ہو تو وہ نکال کے 52.5 تولے چاندی ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو زکوٰۃ واجب ہے، خواہ بیچنے کے لیے ہو، خواہ پہننے کے لیے ہو، خواہ مردوں کے پاس ہو، خواہ عورتوں کے پاس ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ورنہ بعض لوگوں کا خیال ہے یا بعض عورتوں کا خیال ہے کہ پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، کرنسی یعنی پیسوں کا نصاب اور مال تجارت کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یعنی آپ کے پاس آپ کی بنیادی زندگی کی ضروریات نکال کر اور آپ پر جو قرض ہے اسے نکال کر آپ کے پاس اتنی نقد رقم ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے آج کل چاندی کی قیمت 420 روپے فی تولہ ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت 22,050 روپے ہوگی۔ تو اتنی رقم نقد آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح تجارت کا مال جسے بیچنے کی نیت ہے، جس سے تجارت کی نیت ہے، اس کی موجودہ مارکیٹ اور بازار کی قیمت دیکھ لیں، اگر وہ بھی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس مال تجارت پر بھی اور اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ تجارت کے مال میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن افسوس مسلمان ان کو زکوٰۃ کے حساب میں نہیں لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کی کرانہ دکان ہے، کسی کی میڈیکل شاپ ہے، کسی کی جنرل اسٹور ہے، کسی کی اسٹیشنری ہے، کسی کی جوتوں کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری اور کارخانے، اس میں مال تیار کیا گیا ہے بیچنے کے لیے، اس تمام مال کا زکوٰۃ میں حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کی سیل فون کی دکان ہے، کسی کی چاول جوار یعنی راشن کی دکان ہے، کسی کی ترکاری کی دکان ہے، کوئی قصاب ہے اور اس کے پاس بیچنے کے لیے بہت سارے جانور رکھے ہیں، وہ سب زکوٰۃ کے حساب میں آئیں گے۔ کسی کے پاس سونے چاندی کی دکان ہے، کسی کے پاس دودھ گھی دہی کا ذخیرہ ہے تجارت کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس پلاٹ ہے، زمین ہے،
बिल्डिंगें हैं, घर, कोई भी जायदाद हो, तिजारत के लिए, बेचने के लिए है, उन तमाम को भी ज़कात के हिसाब में शामिल किया जाएगा। घर, बिल्डिंगें, जमीन अगर किराए के लिए हैं तो उन पर ज़कात नहीं है, अलबत्ता उनकी आमदनी को ज़कात में शामिल किया जाएगा। किसी ने शेयर्स खरीदे हैं मार्केट में तो उस पर भी ज़कात है। गोया के ज़कात सोना, चांदी, नगदी यानी करेंसी और माले तिजारत पर है। इसके अलावा पालतू जानवर और खेतों और बागों पर और जो जमीनी पैदावार है उस पर भी ज़कात है, मगर हम उसे बाद में किसी दर्स में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अब तो सोना, चांदी, नगदी और माले तिजारत की ज़कात की तफसील बयान की जा रही है। मगर आप समझ लीजिए कि किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ी रकम या थोड़ा माले तिजारत है। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अक्सर लोगों के पास कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रकम, कुछ माले तिजारत या उनमें कुछ कम या कुछ ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में उन सब को मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, तो दोनों को मिलाकर देखो 52 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रहे हैं क्या। ऐसे ही किसी के पास कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रकम, तो सब मिलाकर देखो, या किसी के पास कुछ सोना, कुछ रकम, या किसी के पास कुछ चांदी, कुछ रकम या माले तिजारत है। बहरहाल सबको मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रहे हैं कर्ज निकाल कर, तो ऐसी सूरत में उन पर ज़कात वाजिब हो गई। ज़कात अदा करने के लिए एक और बात भी जरूरी है कि साल में आप एक तारीख तय कर लें। मिसाल के तौर पर रमजान की फर्स्ट तारीख या रमजान की 10 तारीख या रमजान की 20 तारीख जो भी हो तय करें, उसी हिसाब से ज़कात निकालें। जब चाहे आप ज़कात निकालेंगे, तारीख तय किए बगैर तो इससे ज़कात सही तौर पर अदा नहीं होगी। और एक बात आप याद रखें, इसके लिए आप सिर्फ कमरी यानी चांद की तारीख तय करें, सरकारी तारीख के हिसाब से ज़कात अदा करना सही नहीं है। नीज ज़कात में अपने कुल माल का, टोटल माल का 40वां हिस्सा निकालना फर्ज है। कितना ज़कात, कितना निकालना, कितनी ज़कात निकालना है? अपने टोटल माल का 40वां हिस्सा निकालना फर्ज है, जिसे हम 2.5% भी कह सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल से ज़कात निकालने का तरीका बताता हूं, गौर से सुनिए। जैसे मोहम्मद अपने माल की ज़कात निकालना चाहता है, तो वो इस तरतीब से अपने माल या माल की कीमत को जमा करना शुरू कर दे। मोहम्मद अपनी ज़कात इस तौर पर निकालेगा। उसके पास 1 तोला सोना है, तो वो उसको लिख ले उसकी कीमत क्या बन रही है। आजकल 1 तोला सोने की कीमत, जो मैंने एक सुनार से मालूम किया तो मालूम हुआ कि 1 तोला सोना 47,000 रुपए चल रहा है। चलो लिख लीजिए, 1 तोला सोना उसके पास है, 47,000 रुपए। 10 तोले चांदी है, 4,200 रुपए। और इसी तरह घर में नकद रकम रखी हुई है 10,000 रुपए। बैंक में रखी हुई रकम है 50,000 रुपए। कहीं से कर्ज आने का है 50,000 रुपए। इसी तरह कहीं अमानत रखी हुई है या सोना चांदी रखी हुई है, उन सबको मिलाकर 1 लाख रुपए। किसी कंपनी में लगाई गई रकम है 50,000 रुपए। चिट्ठी में जमा शुदा रकम है 60,000 रुपए। किसी मामले में एडवांस दी गई रकम है 20,000 रुपए। दुकान में तिजारत का माल है 1 लाख रुपए। प्लाट बराए फरोख्त है 5 लाख रुपए। बच्ची की शादी के लिए रखी गई रकम है 1 लाख रुपए।
حج کے لیے جمع کی گئی رقم ہے 2 لاکھ روپے، تو جملہ رقم ہے 13,18,200 روپے۔ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ہر کسی کے پاس اتنا سب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے۔ بہرحال جس کے پاس ان میں سے جو بھی ہو اس کو اور اس کی قیمت کو ٹوٹل کرے، جمع کرے، پھر اس کے بعد اس ٹوٹل میں سے جو قرضہ باہر دینا ہو، چاہے کسی آدمی کو، چاہے کسی ملازم کو، چاہے کوئی بل ادا کرنا ہو، لیکن جو بڑے بڑے لون بینکوں سے لیتے ہیں نا لاکھوں کروڑوں روپے، تو ان کو مکمل قرض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں پھر تو بڑے بڑے مالداروں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے جس مہینے میں وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس میں جو قسط اسے ادا کرنا ہے اسی کو قرض میں نکالتے ہیں، پورے لون کو نہیں نکالتے۔ جس مہینہ وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، جیسے رمضان میں زکوٰۃ نکال رہا ہے تو رمضان میں اسے بینک کو جتنا قرضہ دینا ہے وہی قرضہ وہ نکالے گا، تو پورا قرضہ اس طرح جمع کر کے ٹوٹل کر کے 13,18,200 میں سے نکال دیں۔ جو ابھی 13,18,200 روپے ہوئے تھے محمد کے، محمد پر جو بھی قرض ہو اس قرضے میں اس قرض کو اس میں سے نکال دیں۔ مثال کے طور پر محمد ہی کو باہر 5 لاکھ قرضہ دینا ہو تو جملہ 13,18,200 میں سے 5 لاکھ نکال دو تو اب کتنی رقم بچے گی؟ 8,18,200 روپے بچیں گے اور اسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں یہ 8,18,200 روپے۔ اب اگر آپ سمجھ لیجئے کہ قرض جملہ رقم سے بڑھ جائے، یعنی قرضہ جو باہر کا دینا ہے جو ٹوٹل رقم کی ہوئی تھی تو قرضہ اس سے بڑھ جائے، یا قرضہ نکالنے کے بعد جملہ رقم 52.5 تولے چاندی کو نہیں پہنچ رہی ہے یا اس کی قیمت کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر محمد پر یعنی زکوٰۃ نکالنے والے پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں پر جو بچی ہوئی رقم تھی وہ ہے 8,18,200 روپے، تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگا، جسے 2.5% زکوٰۃ نکالنا کہتے ہیں۔ تو اب 8,18,200 کو 40 سے تقسیم کر دیں، یعنی 40واں حصہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ زکوٰۃ نکلے گی 20,455 روپے۔ اس طرح 1,000 روپے کی 25 روپے، 10,000 روپے کی 250 روپے اور 1 لاکھ کی 2,500 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو زکوٰۃ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہن، چچا بھتیجے، ماموں مامی، بھانجے خالہ پھوپھی، یہ سب اگر محتاج غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ رشتہ داروں کا خیال تو پہلے کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدارس کو آپ دیجئے، لیکن مسجدوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، آپ اسے بار بار غور سے سن لیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا آ جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی بات پوچھنا ہو تو میرے نمبر پر آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طور پر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔